18ویں پارے کی پہلی سورت سورہ مومنون کی یہ شروع کی 10 آیتیں ہیں، اور جب ان آیتوں کا نزول ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلایا اور فرمایا آؤ سنو اللہ رب العزت کا کتنا خوبصورت کلام اترا ہے۔ اور ابن کثیر لکھتے ہیں اپنی تفسیر میں کہ جب اللہ نے جنت عدن کو بنایا تو جنت عدن اتنی خوبصورت بنی کہ اللہ نے مسکرا کے اس کو دیکھا، اور مسکرا کے پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کچھ بول، تو جنت عدن نے یہ 10 آیتیں پڑھی اللہ کے سامنے، قد افلح المؤمنون سے ہم فیہا خالدون تک۔ اور کچھ ہمارے جو مفسرین ہیں وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ ان آیتوں میں دراصل اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صفات بیان کی ہیں کہ صحابہ کرام ایسے، تو کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو جن میں یہ صفات ہوں گی، جن صفات کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے، کیونکہ انسانی فطرت ہے، انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ We all want to be successful۔ اللہ نے کیونکہ ہماری فطرت بنائی ہے تو اللہ ہماری فطرت کو جانتے بھی ہیں، تو خود ہی اللہ رب العزت ہمارے سوال کرنے سے پہلے فرما رہے ہیں کہ بھئی مومنین کامیاب ہو گئے۔ یا اللہ، مومنین، اچھا کامیابی کا دار و مدار جو ہوتا ہے نا وہ حسب نسب پر نہیں ہوتا، کامیابی کا دار و مدار ہوتا ہے صفات پر۔ میں ایک ڈاکٹر کا بیٹا بن کے یہ کہوں کہ میں بھی ڈاکٹر ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر بننے کے لیے مجھے ڈاکٹرز کی محنت کرنی پڑے گی، پھر ڈاکٹرز کی صفات، ان کی نالج میری زندگی میں آئیں گی، چاہے میں کسان کا لڑکا ہی کیوں نہ ہوں۔ تو اللہ رب العزت بھی یہی فرما رہے ہیں کہ کامیاب ہو گئے مومنین، اس وجہ سے نہیں کہ ایک مومن جو ہے وہ ایک دوسرے مومن کی اولاد ہے، بلکہ اللہ نے ان صفات کا ذکر فرمایا آگے جن کی بنیاد پر ایک مومن کامیاب ہوتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی جو چیز فرمائی الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ جب یہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ساری دنیا کو بھول جاتے ہیں، میرے بندے کا مجھ سے رابطہ قائم ہو جاتا ہے، اس وقت میرے بندے کے لیے مجھ سے زیادہ کوئی محبوب نہیں۔ اور ایک روایت میں ایسے بھی آتا ہے کہ جب آدمی اللہ اکبر کر کے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کی کریم ذات انسان کے سامنے ایسے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، اور ایک فرشتہ ادھر کھڑا ہو کے انسان کو کان میں کہتا ہے اگر تو اس وقت دیکھ لے کہ تیرے سامنے کون سی ذات کھڑی ہے تو قیامت تک تو سلام نہ پھیرے، اگر اتنی زندگی ملے تو اللہ پاک فرما رہے ہیں میرے بندے جب میرے سامنے کھڑے ہوتے ہیں ساری کائنات ان کو بھول جاتی ہے۔ اچھا، خشوع و خضوع، میں ایک دفعہ ہمارے بڑے بزرگ ہیں نظام الدین کے مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم، ان کا بیان سن رہا تھا تو مولانا سعد صاحب فرماتے ہیں کہ خشوع سے مراد یہ ہے کہ آدمی اللہ کے سامنے کھڑا ہے، پھر خیال ادھر ادھر گیا، فوراً اس کو واپس لے آیا کہ نہیں میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، کیونکہ ہر وقت دھیان یہ رہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، یہ تو ایک احسان کی لیول ہے، اللہ وہ ہمیں نصیب کرے۔ لیکن اگر فرض کریں وہ لیول نہیں مل رہی کہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے نا کہ اللہ کے سامنے اللہ کی عبادت ایسے کرو، نماز ایسے پڑھو اللہ کے سامنے جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا کرو کہ جیسے اللہ رب العزت تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو میں مولانا سعد صاحب کا ایک بیان سن رہا ہوں، اس میں مولانا فرما رہے کہ خشوع اور خضوع سے مراد کیا ہوئی کہ اللہ کے سامنے کھڑے اور دھیان ادھر ادھر گیا، فوراً دھیان کو واپس لے آئے کہ نہیں میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، تو اپنے آپ کو مرکوز کر دیا۔ ہاں، ورنہ تو اللہ کے نبی کا جو ارشاد ہے، جو احسان کا درجہ ہے، اللہ وہ ہم سب کو نصیب فرمائے کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر ویسے نہیں کر سکتے تو پھر ایسے کرو جیسے اللہ رب العزت تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو کم از کم درجے میں ہم یہاں تک پہنچیں، پھر اللہ نے چاہا اللہ سے دعا کرو اے اللہ
جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اللہ نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ جو کچھ سنا گیا اللہ اس پر